بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ جب کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، جب کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آج کا ہمارا موضوع مصادر کا بطور امدادی افعال کے جملوں میں استعمال۔ مصادر کو بطور امدادی افعال کے جملوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ اب اس میں 3 حصے ہیں۔ مصادر جو کہ مصدر کی جمع ہے، مصدر کیا ہوتا ہے، امدادی فعل کیا ہوتا ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کسی زمانے میں جو کام ہوا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا کرنا پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ امدادی فعل جو فعل کی معاملت کرتا ہے یا فعل کے معنی کو پرزور پرکشش بااثر بناتا ہے۔ اسی طرح جو مصدر ہے ایک ایسا اسم ہے جو کسی کلمے سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سے کلمے بنتے ہیں۔ مصدر ایسا اسم ہے جو خود کسی کلمے سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سے جو ہے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مصادر کی ایک عام پہچان ہے اردو میں وہ یہ ہے کہ اردو میں مصدر کی پہچان لفظ کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے۔ لفظ کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی مکمل نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نون الف نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس لفظ کے ساتھ جو آخر میں نون الف نہ ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، جو باقی لفظ بچتا ہے وہ فعل امر ہو۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ جس لفظ میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اگر نون الف نہ ہٹانے کے بعد باقی بچ جانے والا لفظ فعل امر نہیں ہے، یعنی اس لفظ میں کسی کام کا حکم نہیں دیا گیا، تو وہ مصدر نہیں ہوگا۔ ذہن نشین کر لیں کہ اردو میں پہچان ٹھیک ہے کہ لفظ کے آخر میں نون الف نہ ہو، لیکن دوسری شرط بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس نام کو ہٹا دیتے ہیں جو لفظ باقی بچتا ہے وہ فعل امر ہو، اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا حکم دینا۔ مثلا پڑھنا، جب نام کو ہٹاتے ہیں تو پڑھ۔ دوڑنا، جب نام کو ہٹاتے ہیں تو دوڑ۔ بھاگنا، جب نام کو ہٹاتے ہیں تو بھاگ۔ چلنا، جب نام کو ہٹاتے ہیں تو چل۔ اس طرح اب میں دوسری مثال دوں، چونا، میں لفظ بول رہا ہوں چونا، آپ کہیں گے سر کہ نون الف آخر میں ہے، یہ مصدر ہے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے کیونکہ دوسری شرط پر پورا نہیں ہوتا۔ جو ہی ہم لفظ چونا کے نام کو ہٹاتے ہیں باقی چو بچتا ہے، اور چو کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے، چو مومل ہے۔ مثلا گنا، اب گنا آخر میں نون الف نہ تو آ رہا ہے، لیکن جو ہی ہم گنا کے نون الف نہ کو ہٹاتے ہیں باقی کاف بچتا ہے۔ اب کاف تو حرف ہے، وہ تو فعل امر نہیں ہے۔ تو ذہن نشین کر لیں کہ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نون الف نہ ہو، جو ہی ہم نام کو ہٹائیں جو لفظ باقی بچ رہا ہو وہ فعل امر ہو۔ اور بتا چکا ہوں کہ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا حکم دینا۔ اب میں ایک لسٹ پڑھتا ہوں، آپ غور کریں۔ دوڑنا، دوڑ۔ بھاگنا، بھاگ۔ چلانا، چلا۔ بیٹھنا، بیٹھ۔ اٹھنا، اٹھ۔ تو جو ہی ہم نام کو ہٹاتے ہیں باقی بچنے والا لفظ فعل امر ہوتا ہے۔ تو یہ مصدر کی شناخت ہے کہ اردو میں مصدر کی شناخت کیا ہے؟ آخر میں نون الف نہ ہوگا، اگر نام کو ہٹائے تو باقی فعل امر بچے۔ ایسے تمام لفظ جن کے آخر میں نون الف نہ ہو لیکن اگر وہ دوسری شرط پر پورا نہیں کرتے، یعنی نام کو ہٹانے کے بعد جو لفظ بچتا ہے وہ فعل امر نہیں ہے، تو وہ کسی طور مصدر نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھی مصدر کی پہچان۔ اب مصدر جو ہے اس کی فعلی حالتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے کہ مصادر کا بطور امدادی افعال کے جملوں میں استعمال۔ تو جملے میں استعمال کرنے کا جو درست طریقہ ہے اس کے لیے پہلے ہمیں مصدر کی فعلی حالتیں جاننا ہوگی۔ ہر مصدر کی فعلی حالتیں ہوتی ہیں۔ مثلا جانا، جاؤ،
جاتا جاتے، گیا گئے گئی، مثلا دینا دیا دی دیتا دیتی، مثلا آنا آیا آتا آئے، مثلا لینا لو لیا لی لیتا۔ تو ہر مصدر کی اسی طرح فعلی حالتیں ہوتی ہیں، مثلا جھکنا جھکا چکے چکی جھکتا چکتے، مثلا پڑھنا پڑھا پڑھی پڑھے۔ تو اس طرح ہم نے جب جملوں میں استعمال کرنا ہے اور یہاں ہمیں استعمال کے ساتھ ساتھ جملوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ امتحان کے اندر 4 جملے دیے جاتے ہیں ایک مصدر کے تحت، ایک مصدر ہوتا ہے، اس کے سامنے 4 جملے ہوتے ہیں، ہم نے درست جملے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ درست جملہ کون سا ہے۔ اب جب ہم چاروں جملوں کو پڑھیں گے تو ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر مصدر کہاں ہے، اس جملے کے اندر مصدر کہاں ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر جملے میں مصدر موجود ہو، یا مصدر نہیں تو ان 4 جملوں کے اندر اس کی فعلی حالت موجود ہو۔ تو طالب علم کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ یہاں تو مصدر ہر جملے میں ہے، 4 جملوں میں ہے، اب جملہ درست کون سا ہوگا؟ یہاں تو اگر مصدر نہیں ہے تو اس کی فعلی حالت 4 جملوں میں ہے، تو جملہ درست کون سا ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ ذہن نشین کر لیں کہ بے شک 4 جملوں میں مصدر ہو یا 4 جملوں میں اس کی فعلی حالت ہو، ہم نے یہاں بھی دوسرا اصول تلاش کرنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایسا 4 جملوں میں سے ایسا جملہ جس میں نہ تو مصدر ہے نہ اس کی فعلی حالت ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر مصدر کی فعلی حالتیں ہوتی ہیں، جانا جاؤ جاتا گیا گئے گئی، دوڑنا دوڑ دوڑا دوڑتی دوڑتا، اس طرح ہر مصدر کی فعلی حالتیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ جملہ درست تلاش کر رہے ہیں، آپ نے پہلے دیکھنا ہوگا کہ 4 جملوں میں کس کے اندر مصدر یا اس کی فعلی حالت ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ 4 جملوں کے اندر مصدر یا اس کی فعل آئی ہوئی ہے، پھر طالب علم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے دوسرے اصول کو لاگو کرتے ہوئے آپ درست جملے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس جملے کے اندر مصدر ہو یا اس کی فعلی حالت ہو، اس سے پہلے ورب ہو، اس سے پہلے فعل ہو، کیونکہ جہاں مصدر ہوگا، جس جملے کے اندر جہاں مصدر ہوگا اس کی فعلی حالت ہوگی، مصدر ہوگا یا اس کی فعلی حالت ہوگی، اس سے پہلے فعل ہوگا تو وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہوگا، کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ مصادر کا بطور امدادی فعل کے استعمال۔ تو امدادی فعل مصدر بنے گا تب جب اس سے پہلے فعل ہو، جب اس سے پہلے فعل ہو۔ ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا جملہ ہے جہاں مصدر یا اس کی فعلی حالت سے پہلے فعل آیا ہوا ہے، وہ جملہ درست قرار پائے گا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے 4 جملے پڑھتا ہوں، اب آپ دیکھیے گا کہ کون سا جملہ درست ہے۔ مثلا جانا، مجھے بہاولپور جانا ہے، مجھے بہاولپور جانا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں جانا مصدر آیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بہاولپور ہے، تو بہاولپور تو فعل نہیں ہے، وہ تو جگہ کا نام ہے، اسم ہے، لہذا یہ جملہ دوسرے اصول پر پورا نہیں اترتا، درست قرار نہیں پائے گا، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں مصدر خود ہو یا اس کی فعلی حالت ہو، اس سے پہلے فعل ہو۔ اب دیکھیں مجھے بہاولپور جانا ہے، اب جانا سے پہلے بہاولپور ہے، تو بہاولپور فعل نہیں ہے، تو جملہ درست قرار نہیں پائے گا۔ اگر جملہ پڑھتے ہیں مجھے کالج جلدی جانا ہے، مجھے کالج جلدی جانا ہے، اب جانا مصدر تو آ گیا لیکن اس سے پہلے جلدی، اب جلدی کا جو لفظ ہے وہ اسم کیفیت ہے، وہ فعل نہیں ہے، یہ جملہ بھی درست قرار نہیں پائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرا جملہ، وہ کالج سے چلا گیا، وہ کالج سے چلا گیا، اب گیا فعلی حالت، جانا مصدر کی فعلی حالت آئی گیا۔ میں نے کہا تھا کہ جملے کے اندر جہاں فعل ہو یا اس کی فعلی حالت ہو، اس سے پہلے ورب ہو۔ اب جملے کے اندر اگر مصدر جانا خود نہیں آیا، اس کی فعل حالت گیا آئی ہوئی ہے، اور گیا سے پہلے ہے چلا، تو چلا فعل ہے، گیا امدادی فعل ہے، یہ جملہ درست قرار پائے گا، کیونکہ جس جملے کے اندر بھی میں کہہ چکا ہوں مصدر ہوگا یا اس کی فعلی حالت ہوگی، اس سے پہلے ورب ہوگا، اس سے پہلے فعل ہوگا، وہ درست ہوگا۔ اب اس کو دیکھیں، وہ کالج سے چلا گیا، اب گیا سے پہلے چلا ہے، تو چلا اصل فعل اور گیا امدادی فعل، یہ جملہ درست قرار پائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، چوتھا جملہ ہے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، یہاں سے جانا ہوگا، جانا سے پہلے سے تو حروف جار ہے، وہ فعل نہیں ہے، لہذا یہ آخری جملہ بھی غلط قرار پائے گا۔ 4 جملوں میں صرف وہ جملہ درست ہے جہاں مصدر
جو ہے امدادی فعل کا بنایا ہوا ہے، چلا بھی ہے اور گیا بھی ہے. چلا اصل فعل ہے اور گیا اس کا امدادی فعل ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. لینا، مجھ سے ادھار لینا، مجھ سے ادھار لینا. اب لینا سے پہلے دینا تو نظر آ گیا، اس سے پہلے ادھار ہے، ادھار تو کام نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. وقت پر کھانا کھا لیا کرو، وقت پر کھانا کھا لیا کرو. اب لینا، وقت پر کھانا لیا کرو، وقت پر کھانا لیا کرو. اب لینا سے لیا اس کی فعلیت موجود ہے لیکن اس سے پہلے کھانا ہے تو یہ دوسرا نہیں تھا. وقت پر دوائی لینا، اب دوائی کام نہیں ہے. میں نے کھانا کھا لیا، اب لینا سے لیا اس سے پہلے کھا بھی فعل اور لینا سے لیا اس کی فعلی حالت، تو لہٰذا جملہ دوسرا آپ آئے گا. تو اس طرح میں پھر دہراتا ہوں، ہم نے جملے درست کا انتخاب کرنے کے لیے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ان چاروں جملوں میں وہ جملہ درست ہوگا جس میں مصدر یا تو خود ہو یا اس کی فعلی حالت ہو اور اس سے پہلے فعل ہو. وہ جملہ چاروں جملوں کے اندر درست کار پڑے گا. اللہ حافظ.